السلام علیکم ناظرین، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف ایک مہینے کے اندر دوسری بار تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے۔ پہلی بار عدم اعتماد ستمبر میں 14 تاریخ کو پیش ہوئی تھی، جس میں 16 ارکان اسمبلی نے جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی۔ تاہم بعد میں ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ واپس کر دی گئی تھی، اور پھر مین وائل جو مصالحتی کمیٹی تھی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے، اور جو بالخصوص حکومتی ناراض ارکان تھے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر کچھ وقت مانگا گیا کہ تاکہ ان کے جو تحفظات ہیں، خدشات ہیں یا مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے یا خدشات کو دور کیا جائے گا۔ لیکن 3 ہفتے گزرنے کے بعد اس دفعہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی 11 اکتوبر کو، وہ جو حکومت کے ناراض ارکان ہیں ان کی طرف سے پیش کی گئی، اور اس میں 14 ارکان اسمبلی کے دستخط موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد تھی، جس کے اوپر 16 ارکان کے دستخط موجود تھے اور 14 ارکان کے دستخط اس پر موجود ہیں، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کی تعداد جو ہے وہ 30 بنتی ہے، اور بلوچستان اسمبلی میں مجموعی تعداد 65 ارکان کی ہے، جس میں عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے بھی 33 ووٹ درکار ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اگر اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کی جائے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی 33 ارکان اسمبلی کی حمایت جو ہے وہ ضروری ہوگی اپنی اس منصب پر قائم رہنے کے لیے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے حکومت کے اپنے ناراض ارکان کی جانب سے، اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور کیا یہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر واپس کی جاتی ہے یا اس کو باضابطہ طور پر منظور کر لیا جائے گا، ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے گا، اور پھر صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا، اور پھر اس میں قائد ایوان اور جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں جام کمال صاحب، ان سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں یا نہ لیں۔ یہ ابھی اس کے اوپر معاملات ہونے ہیں۔ لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدم اعتماد کی پہلے اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی، ان کو امید تھی کہ حکومتی جو ناراض ارکان ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن میڈیشن ہوئی، چیئرمین سینٹ نے اپنا کردار ادا کیا، اور وقتی طور کے اوپر اس خطرے کو ٹال دیا گیا۔ اب جو ہے کہ ناراض ارکان جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئے ہیں۔ تو اصل وجہ ہے کیا؟ یہ جو حکومت کے اپنے ارکان ہیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے جس کے سربراہ جام کمال صاحب خود ہیں، ان کے نیچے جو ارکان ہیں وہ کیوں اتنے نالاں ہیں، ناراض ہیں کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ چکے ہیں؟ اس سے پہلے بعض وزراء اور جو مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کے وہ استعفیٰ بھی دے چکے ہیں، اور ان ناراض ارکان کو جو اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہیں عبدالقدوس بزنجو وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور اسپیکر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی پارلیمانی اسمبلی میں، اور وہ بڑا اعتماد کا آدمی ہوتا ہے جس کو اسپیکر بنایا جاتا ہے۔ تو اب جو اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہیں، جو یقیناً بلوچستان عوامی پارٹی کے بڑے اعتماد کے ساتھی تھے، اور جو اس وقت چیف منسٹر ہیں ان کو بھی بڑا اعتماد تھا ان کے اوپر، اسی لیے ان کو اسپیکر بنایا گیا تھا، وہی ان ناراض ارکان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سردار صالح بوتانی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ناراض ارکان کو کسی بھی نقطے کے اوپر جو ہے کہ وہ اکٹھا نہیں ہونے دے رہے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونے دے رہے۔ اور اب ان تمام ناراض ارکان کا یک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہی ہے کہ -1 یعنی کہ جام کمال کے بغیر جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت قائم کی جائے۔ تو یہ نوبت کیوں آئی؟ پہلا معاملہ یہ ہے۔ دوسرا معاملہ جو بلوچستان اسمبلی کی 65 رکنی تعداد ہے اسمبلی کی، اس کے اندر حکومتی جو پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے ارکان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اپوزیشن کے ارکان کی تعداد کتنی ہے، وزیر اعلیٰ کو کتنے ارکان کی حمایت حاصل ہے، اور اپوزیشن کو کتنے ارکان کی حمایت حاصل ہے، حکومتی جو اتحاد ہے اس کے اندر کتنی دراڑیں ہیں، اور جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، اپوزیشن جماعتیں ہیں بلوچستان اسمبلی کے اندر، ان کے اندر کتنی دراڑ ہے، اور کیا اس ساری سچویشن کے اندر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس گفتگو میں احاطہ کر سکیں۔ پہلی بات جو یہ عدم اعتماد کی تحریک پہلی بار ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہم نے بلوچستان میں کوئٹہ میں بہت سے جو سیاسی امور کو
کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں، سیاستدان ہیں، ان سے بھی بات چیت کی ہے۔ تو سبھی کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جام کمال کے اوپر کرپشن کے حوالے سے، بددیانتی کے حوالے سے، بے ایمانی کے حوالے سے، فنڈز کے خرد کے حوالے سے کوئی سنگین الزامات نہیں ہیں، نہ ہی کوئی بیڈ گورننس کے حوالے سے ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں، بلکہ جتنے بھی ناراض ارکان ہیں، یہ جو زیادہ تر ڈیولپمنٹ فنڈ کا جو استعمال ہے اور اس کے اندر جو ارکان اسمبلی کی ثوابدید ہے، اور ان کو جو ماضی میں جس طریقے سے فنڈ سے نوازا جاتا تھا، ترقیاتی اسکیموں سے نوازا جاتا تھا، اور پھر ترقیاتی اسکیمیں اس انداز میں بنائی جاتی تھیں کہ آن گراؤنڈز کام کم ہوتے تھے، لیکن پیسے جو ہیں وہ ٹھیکیداروں کے ذریعے ارکان اسمبلی کو اور اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ منتقل کر دیے جاتے تھے۔ اور ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا کہ قومی احتساب بیورو نے بلوچستان کے اندر جو کاروائیاں کی تھی، گزشتہ دور حکومت میں بھی چیف سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری اور بڑے اہم جو لوگ تھے ان کے گھروں سے جو ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے کی کیش جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی۔ تو یہ جو پریکٹس تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں یہ پریکٹس جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے کہ اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو زیادہ تر ناراض ارکان ہیں ان کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ماضی کی جو پریکٹسز تھی، جن کو جائز سمجھا جاتا تھا، جن کو سیاسی حق سمجھا جاتا تھا، جن کو مالی حق سمجھا جاتا تھا، جن کو وفاداری کے بدلے میں ایک انعام کے طور کے اوپر یا ریوارڈ تصور کیا جاتا تھا، وہ شاید اس دفعہ نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ارکان اسمبلی جو ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ سکیمز کے اندر، جو ترقیاتی سکیمز کے نتیجے میں جو فنڈز ہوتے ہیں ان کے اندر جو حصہ ہوتا ہے، شاید وہ ان کو نہیں مل رہا اس مقدار میں۔ ابھی بھی بہت سی خرابیاں ہیں اس نظام کے اندر، لیکن اس طرح سے کھلے عام جو ہے کہ وہ لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم نہیں ہے جس طرح سے ماضی میں ہوتا تھا۔ شاید اس وجہ سے بھی یہ ارکان جو ہے جام کمال کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب معاملہ کہ اسمبلی کے اندر ارکان کی تعداد کتنی ہے اور اس میں تقسیم کیا ہے حکومت اور اپوزیشن کی۔ 65 رکنی بلوچستان کی اسمبلی ہے، اور اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں سینٹ کے انتخابات ہوں تو اس کے اندر بھی سب سے زیادہ خرید و فروخت جو ہے بلوچستان اسمبلی کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹرینڈ ہے کرپشن کا، ووٹ کو خریدنا اور بیچنا جو ہے، اور اسی طرح ترقیاتی اسکیموں کے ذریعے سے فنڈز حاصل کرنا، یہ سب سے زیادہ بلوچستان میں پایا جاتا ہے اور پھر خیبر پختونخوا میں ہے۔ تو اس تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے تو 65 رکنی اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے جو ہے 33 ارکان کی حمایت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس وقت حکومتی اتحاد کی تعداد دیکھی جائے تو یہ کوئی 41 ارکان کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں سے 25 ارکان بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، 7 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ANP کے 4 ارکان اور 5 دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے ارکان کی جو حمایت ہے وہ جام کمال صاحب کو حاصل تھی۔ اس طرح سے کوئی 41 ارکان کی حمایت ان کو حاصل تھی۔ لیکن اگر 14 ارکان نے، اور یہ ارکان جو ہیں یہ حکومتی اتحاد کے ارکان ہیں، اس میں PTI کے بھی ایک رکن اسمبلی شامل ہیں جنہوں نے اس عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کیے ہیں، اگر ان 14 کو مائنس کر دیا جائے تو پھر 27 ارکان بچتے ہیں، اور 27 ارکان کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد جو ہے کہ وہ ایوان کا کھو چکے ہیں، ان کو مزید 6 ارکان کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ اب اپوزیشن کی طرف اگر آئیں تو 22 ارکان کی اپوزیشن میں جو بینچوں کے اوپر ہیں 22 ارکان بیٹھے ہوئے ہیں۔ 16 ارکان نے جو تحریک عدم اعتماد کی ستمبر میں تحریک پیش ہوئی تھی اس کے اوپر دستخط کیے تھے۔ ان میں MMA کے 11، BNP کے 10 اور نون لیگ کا 1 اور 1 آزاد جو رکن ہے وہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو نان الائنمنٹ یا غیر جانبدار قرار دیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ 22 ارکان میں سے 16 نے دستخط کیے ہوئے تو 6 جو ہیں ایسے ارکان ہیں کہ جن کی ابھی تک کھل کر رائے سامنے نہیں ہوئی۔ کیا یہ 6 ارکان جام کمال کو سپورٹ کر کے ان کا 33 کا نمبر پورا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ تو یہ معاملہ جو ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اپوزیشن کے تمام ارکان جو ہے کہ وہ اکٹھے ہو گئے اس عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ نہ دیا تو پھر جام کمال جو ہے کہ وہ اعتماد ایوان کا کھو جائیں گے اور ان کو رائے شماری کے نتیجے میں شکست ہو سکتی ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ وہ رائے شماری سے پہلے ہی استعفیٰ، اگر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کو اعتماد نہیں حاصل اور وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے تو پھر شاید رائے شماری کا موقع ہی نہ آئے اور وہ اسی طرح استعفیٰ دے دیں جس طرح سے بلوچستان کے 3 وزراء اعلیٰ کے خلاف اس سے پہلے بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہیں، جن میں تاج جمالی، اختر مینگل اور ثناء اللہ زہری شامل ہیں، اور ان تینوں نے
رائے شماری سے پہلے ہی استعفے دے دیے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کو اتنے ارکان کی حمایت حاصل نہیں جتنے اعتماد کے ووٹ کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی جو صورتحال ہے، اگر تو 6 ارکان اپوزیشن میں سے اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جام کمال کو، تو پھر تو اس کے اوپر رائے شماری ہوگی، اور اگر یہ 6 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہوئے یا جو ناراض ارکان ہیں ان میں سے منانے میں ناکام ہوئے جام کمال، تو پھر ممکن ہے کہ رائے شماری سے پہلے ہی جام کمال کو استعفیٰ دینا پڑے اور رائے شماری کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ یقیناً پارلیمانی طریقے میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اعتماد کھو دے تو پھر اس کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ جمہوری اور آئینی طریقہ تبدیلی کا یہی ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے وجوہات جو ہیں وہ ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں کہ جس طرح سے ترقیاتی فنڈز کے اندر کھلے عام جو ہے کہ بٹوارا ہوتا تھا وہ نہیں ہو رہا، اور اس طرح سے لوگوں کو ترقیاتی فنڈز کو لوٹ مار کرنے کے مواقع نہیں مل رہے جس طرح سے ماضی میں مل رہے، تو پھر یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ایک ایسے شخص کو جو فیئر طریقے سے حکومت کر رہا ہو اور جو وہاں کے عوام کی اور صوبے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کر رہا ہو ریدر دین کہ چند افراد کی ترقی اور خوشحالی کو ترجیح دیتا ہو، تو اس کو اس طریقے سے ہٹانا یقیناً اس صوبے کے ہی نہیں بلکہ اس پاکستان کے اور پارلیمانی نظام کی بدنصیبی ہوگی کہ ایسے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے کہ جو کرپشن کو فروغ نہیں دے رہے بلکہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں یا اس کے خلاف بند باندھ رہے ہیں۔ تو یہ حوالے بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے، اور پھر سیاسی سسٹم کے اندر ریفارمز کو دیکھنا ہوگا، اور عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ ان کو اپنے نمائندے وہ منتخب کرنے ہیں جو ان کے ترقی اور خوشحالی کو فوکس کریں یا صرف محض اپنی ترقی یا خوشحالی کو فوکس کریں۔ تو اگر عوام یہ سوچنے پر مجبور ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے فیصلے جو ہے ان بنیادوں پہ کرنا کیے، تو پھر یقیناً ایسی روایات جو ہے کہ وہ خود بخود دم توڑیں گی۔ ایسے افراد جو اسمبلیوں میں نہیں ہونے چاہیے جو کرپشن کو روکنے کے لیے جو ہے کسی کے خلاف کھڑے ہوں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایسے شخص جو کرپشن کا خاتمہ ہو رہا ہے اور عوام کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ایسے شخص کے ہاتھ مضبوط کیے جانے چاہیے تھے، لیکن ایسے شخص کے راہ میں روڑے اٹکانا اور ان کو منصب سے ہٹانے کی کوشش یقیناً جو ہے کہ یہ ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اچھا شگون نہیں ہوگا۔